الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ عز وجل خواتین کے نماز کے طریقے سے متعلق مسائل کے لیکچرز کا سلسلہ جاری ہے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے نماز کی چھٹی شرط یعنی تکبیر تحریمہ پر کلام کیا، اور اس لیکچر میں ہم نے یہ بھی عرض کیا کہ تکبیر تحریمہ نماز کی چھٹی شرط بھی ہے اور نماز کا پہلا فرض بھی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آج کے لیکچر سے نماز کے فرائض کا آغاز کیا جائے گا۔ تو چونکہ تکبیر تحریمہ یہ نماز کی چھٹی شرط ہے اور نماز کا پہلا فرض بھی ہے، تو ہم نے چونکہ تکبیر تحریمہ پر شرط کے تحت کلام کر لیا ہے، لہٰذا اس پر ہم کلام نہیں کریں گے، بلکہ نماز کے دوسرے فرض سے آج کے لیکچر میں کلام شروع کیا جائے گا۔ اس سے پہلے کہ نماز کے دوسرے فرض پر ہم کلام کا آغاز کریں، یہ یاد رکھیں کہ نماز کے 7 فرائض ہیں۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ، نمبر 2 قیام، نمبر 3 قراءت، نمبر 4 رکوع، نمبر 5 سجود، نمبر 6 قعدہ اخیرہ، اور نمبر 7 عروجم بسنعہ۔ یہ 7 فرائض ہیں نماز کے، اور ان فرائض کی اہمیت کا اندازہ آپ اس مثال سے سمجھیے کہ جس طرح ایک عمارت کے اندر پلرز بہت زیادہ اہم ہوتے ہیں کہ ان پلرز کے اوپر پوری عمارت کی بنیاد قائم ہوتی ہے، اور ان پلرز میں سے کسی ایک پلر کو بھی آپ ہٹا دیں تو عمارت گر سکتی ہے، تو فرائض کی اہمیت بھی نماز کے اندر بالکل اسی طرح کی ہوتی ہے کہ ایک فرض بھی اگر آپ نے ادا نہیں کیا یا اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کوتاہی ہو گئی تو اس سے نماز کا وجود ہی ختم ہو جائے گا، یعنی نماز ہی نہیں ہوگی۔ لہٰذا اب جو نماز کے فرائض کا بیان ہوگا ان کو انتہائی توجہ کے ساتھ آپ تمام بہنیں سماعت فرمائیں اور ان مسائل کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو 7 فرائض میں پہلا فرض ہے تکبیر تحریمہ، اس پر ہم نے نماز کی شرائط کا بیان کرتے ہوئے کلام کر لیا ہے۔ آج کے لیکچر میں انشاءاللہ عز و جل نماز کا دوسرا فرض یعنی قیام سے متعلق مسائل ذکر کیے جائیں گے۔ تو قیام کھڑے ہونے کو کہتے ہیں، اور اس کا شرعی مفہوم یہ ہے کہ قیام کے 2 درجے ہیں، ایک اعلیٰ درجہ ہے قیام کا اور ایک ادنا درجہ ہے۔ اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ بالکل سیدھا کھڑا ہوا جائے، یہ اس کا اعلیٰ درجہ ہے، اور ادنا درجہ یہ ہے کہ ہاتھ بڑھائیں تو گھٹنوں تک نہ پہنچیں، اس حالت میں کھڑا ہونا یہ قیام کہلاتا ہے۔ تو اگر ہاتھ بڑھائیں اور گھٹنوں تک نہ پہنچیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ قیام ہی ہے، لیکن اعلیٰ درجہ قیام کا یہ ہے کہ بالکل سیدھی حالت میں کھڑے ہوں تو یہ اعلیٰ درجہ کہلائے گا۔ اس کے بعد قیام سے متعلق اگلا مسئلہ یہ ہے کہ جتنی دیر میں قراءت کی جاتی ہے اتنی دیر قیام کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر ہم جب نماز کی ابتدا کرتے ہیں، نماز شروع کرتے ہیں، تو ثنا سے آغاز کرتے ہیں، ثنا کے بعد اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، پھر بسم اللہ پڑھتے ہیں، پھر سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اور اس کے بعد ایک چھوٹی سورت ملائی جاتی ہے۔ تو جتنی دیر میں یہ تمام چیزیں پڑھی جا رہی ہیں اتنی دیر قیام کیا جائے گا۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ یہ ہے کہ تمام نمازوں کے فرض، عشاء کے وتر اور فجر کی سنتوں کے لیے قیام کرنا فرض ہے۔ 5 نمازوں میں جتنے بھی فرائض ہیں، مثال کے طور پر فجر کے 2 فرض ہیں، ظہر کے 4 فرض ہیں، عصر کے 4 فرض ہیں، مغرب کے 3 فرض ہیں، اور عشاء کے 4 فرض اور 3 وتر ہیں، ان کے لیے قیام کرنا فرض ہے۔ اور اس کے علاوہ فجر کی 2 رکعت سنت جو پڑھی جاتی ہے اس کے لیے بھی قیام کرنا فرض ہے۔ اگر بغیر کسی شدید مجبوری کے ان نمازوں کو اگر کسی بہن نے بیٹھ کر ادا کیا تو یہ یاد رکھیں کہ قیام کا چونکہ فرض ادا نہیں ہوگا تو اس صورت میں نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو ان نمازوں میں بغیر صحیح مجبوری کے، بغیر شدید مجبوری کے نماز کو بیٹھ کر نہیں پڑھا جا سکتا۔ اگر واقعی کوئی صحیح اور شرعی مجبوری ہے کہ جو واقعی شریعت جس کو مجبوری تسلیم کرتی ہے تو اس صورت میں ان نمازوں کو بیٹھ کر پڑھا جا سکتا ہے۔ صرف معمولی وجوہات کو بنیاد بنا کے، معمولی سی تکلیف اور عذر کو بنیاد بنا کر ان نمازوں کو اگر بیٹھ کر ادا کیا تو یاد رکھیں یہ نمازیں نہیں ہوں گی۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی مجبوری یا بیماری ہو گئی کہ جس کے سبب سجدہ
سجدہ کرنے پر قدرت نہیں ہے تو یاد رکھیں اس صورت میں قیام بھی ساکت ہو جائے گا، یعنی قیام بھی معاف ہو جائے گا۔ اگر کوئی بہن ایسی ہیں کہ جو کسی بیماری کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے سجدہ نہیں کر سکتی ہیں تو ان کو شریعت اب بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت دے دے گی، کیونکہ جب سجدے پر قدرت نہ ہو تو قیام بھی ساکت ہو جاتا ہے، لہٰذا اب پوری نماز بیٹھ کر پڑھی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کھڑے ہونے میں بہت زیادہ شدید تکلیف کا سامنا ہے لیکن کسی چیز کا سہارا لے کر نماز پڑھنا ممکن ہے تو اب لازم ہوگا کہ اس چیز کا سہارا لے کر نماز پڑھی جائے۔ اگر اس چیز کا سہارا لیے بغیر بیٹھ کر نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوگی۔ تو اگر کھڑے ہو کر کسی دیوار کا سہارا لے کر یا کوئی لکڑی وغیرہ کا سہارا لے کر کھڑا ہوا جا سکتا ہے تو یاد رکھیں اب بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کھڑے ہونے میں تکلیف ہے ٹانگوں کے اندر اور اتنی دیر کم از کم بہن کھڑی ہو سکتی ہیں کہ جتنی دیر میں کم از کم اللہ اکبر کہا جا سکتا ہو، تو اب ان بہن پر لازم ہے کہ کھڑے ہو کر کم از کم اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھیں اور اب چاہیں تو بیٹھ کر بقیہ نماز کو ادا کریں۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ یہ ہے کہ نفل نماز ہو یا سنت غیر موقدہ نماز ہو، ان کو بہنیں اگر بغیر کسی مجبوری کے بھی بیٹھ کر پڑھتی ہیں تو یہ بالکل جائز ہے۔ البتہ یہ یاد رکھیں کہ اگر بغیر کسی مجبوری کے نفل نماز یا سنت غیر موقدہ نماز بیٹھ کر پڑھی تو اس صورت میں آدھا ثواب ملے گا، اور اگر کھڑے ہو کر نفل ادا کی یا کھڑے ہو کر سنت موقدہ ادا کی تو اس صورت میں پورا ثواب ملے گا۔ تو نفل نماز کو بغیر کسی مجبوری کے بیٹھ کر پڑھنا بالکل جائز ہے، البتہ اس میں آدھا ثواب ملے گا، پورا ثواب نہیں ملے گا۔ ہاں اگر کسی بہن کے ساتھ واقعی کوئی مجبوری ہے کہ وہ کھڑے ہو کر نفل نہیں پڑھ سکتی تو اس مجبوری کی وجہ سے اگر وہ بیٹھ کر نفل پڑھتی ہیں تو انشاءاللہ عزوجل اس صورت میں بھی ان کو پورا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ اور بہنوں کی خدمت میں ایک مشورہ یہ عرض ہے کہ جب جوانی کی حالت ہو تو اس صورت میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کو ترجیح دیں، کیونکہ بہت سارے بزرگ حضرات ایسے ہیں یا بزرگ خواتین ایسی ہیں کہ جو تمنا کرنے کے باوجود، خواہش کرنے کے باوجود اپنی مجبوری کی وجہ سے یا جسم میں کمزوری کی وجہ سے اب کھڑے ہو کر نماز پڑھنے پر قادر نہیں ہے۔ تو اس سے پہلے کہ زندگی گزر جائے اور آخری لمحات آ جائیں، جسم کے اندر کمزوری پیدا ہو جائے، تو ابھی چونکہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے اور جوانی ہے، جسم کے اندر طاقت ہے، تو کوشش کی جائے کہ معمولی وجوہات کو سبب بنا کر نماز کو بالکل بھی بیٹھ کر نہ پڑھا جائے بلکہ کھڑے ہو کر ہی پڑھا جائے، چاہے نفل نماز ہی کیوں نہ ہو، تاکہ اچھے طریقے سے جوانی کی حالت میں عبادت کرنے کی صورت میں کامل طریقے سے ثواب کا حصول ہو سکے۔ اور آخری مسئلہ قیام کے حوالے سے یہ ہے کہ جب بہنیں نماز کے لیے کھڑی ہوں گی تو دونوں پیروں کو ملا کر کھڑی ہوں گی۔ مرد کے لیے تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ کم از کم ایک بالش یا 4 انگلیوں کا فاصلہ دے گا دونوں پیروں کے درمیان، لیکن عورت کے لیے شریعت نے یہ محبوب اور پسند رکھا ہے کہ جب عورت کھڑے ہو کر نماز ادا کرے تو اپنے پیروں کو بالکل ایک دوسرے سے ملا کر پڑھے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ پیروں کو ملا کر نماز پڑھنا یہ کوئی لازم و ضروری نہیں ہے، یہ افضل ہے۔ اگر کوئی بہن پیروں کے درمیان فاصلہ دے بھی دیتی ہیں تو اس صورت میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، نماز بالکل ہو جائے گی۔ بلکہ بعض وہ بہنیں کہ جو جسامت کے اعتبار سے تھوڑی صحت مند ہوتی ہیں تو ان کو پیروں کو ملا کر کھڑا ہونا یہ تھوڑا سا مشکل کا باعث ہوگا، تو وہ بہنیں کہ جو جسمانی اعتبار سے صحت رکھتی ہوں تو ان کے لیے بالکل جائز ہے کہ وہ اپنی صحت کو دیکھتے ہوئے پیروں کے درمیان گیپ دے سکتی ہیں۔ البتہ جو کمزور جسم والی خواتین ہیں تو ان کے لیے چونکہ پیروں کو ملا کر کھڑے ہونے میں کوئی اتنی مشکل پیش نہیں آئے گی، لہٰذا وہ اس فضیلت کو حاصل کریں اور اس باعث ثواب کو کرتے ہوئے دونوں پیروں کو ملا کر کھڑی ہوں، تو انشاءاللہ عزوجل اس صورت میں ان کو کامل ثواب مل جائے گا۔ تو امید ہے کہ نماز کا دوسرا فرض یعنی قیام سے متعلق ضروری مسائل آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اللہ عزوجل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ عزوجل آج کے لیکچر میں بیان کیے جانے والے مسائل کو ذہن میں محفوظ رکھنے اور ان مسائل کو دوسری بہنوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔